معزز ناظرین کرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ معزز ناظرین کرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ ماں باپ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ماں کا درجہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ ماں کیا ہے؟ وہ ماں جس کے پیروں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی ماں کی خدمت کرو گے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ماں کے لیے نرم گوشہ اختیار کرو گے، ماں کے ساتھ معقول بات کرو گے اور ماں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو گے اور ماں کے لیے اپنے بازوؤں کو نرم کر دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں۔ باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ لیکن لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو بہت عبادتیں کرتے ہیں، لیکن وہی اپنے باپ کو ناراض کرتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اپنی بیوی کی حمایت میں باپ کو ڈانٹتے ہیں، باپ کو کوستے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ ہم یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے کہ ایک طرف حقوق اللہ اور دوسری طرف حقوق العباد۔ زندگی کی میں بیلنسنگ ہونی چاہیے۔ ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام میں جو تعلیمات ہم کو مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیے گئے ہیں، ان میں صرف حقوق اللہ ہی نہیں ہے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد۔ کہیں حقوق اللہ کا پہلے تذکرہ ہے، کہیں حقوق العباد کا بعد میں تذکرہ ہے، کہیں حقوق اللہ کا پہلے تذکرہ ہے، حقوق العباد کا بعد میں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیلنسنگ رکھے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اس آیت میں جس میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا ہے، کن کن چیزوں کا عہد لیا گیا ہے؟ ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو گے۔ رشتہ داروں کے ساتھ احسان یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ بعض مرتبہ آدمی بڑے بڑے اداروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، دور دور کے اداروں کو تعاون کرتا ہے، دور دور کے غریبوں تک اپنی امداد پہنچاتا ہے، مگر اس کے حقیقی رشتہ دار محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ معقول بات یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنے غریب رشتہ داروں کی غربت کا لحاظ رکھے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اور صرف پیسہ ہی نہیں ہے، رشتہ داری میں صرف پیسے ہی کی اہمیت نہیں ہے۔ بعض رشتہ داریاں جن میں صلہ رحمی کا حکم ہے، اور بعض رشتہ داریاں وہاں ہوتی ہیں وہاں صرف میل جول ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے پاس جانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کچھ تحفے اور تحائف دینے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مربوط رہنا پڑتا ہے۔ اور آج کے دور میں کوئی مواصلات کا دور ہے، مشکل دور نہیں رہا کہ آج کا ایک پیغام 8 دن کے بعد پہنچے گا، 10 دن کے بعد پہنچے گا، مہینے کے بعد خط پہنچے گا، وہ دور نہیں رہا۔ آج کل تو رشتہ داریوں کو نبھانے کے ایسے ایزی ویز موجود ہیں، ایسے آسان راستے موجود ہیں جن کا تصور نہیں کر سکتے۔ آدمی میلوں دور رہ کر بالکل سامنے ہوتا ہے آج کے دور، اور ایسے جیسے کہ بالکل آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہے۔ لیکن اتنی سہولیات کے باوجود آج آدمی اپنے حقیقی رشتہ داروں سے کٹا ہوا ہے، ہٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کے درمیان میں کینے ہیں، بغض ہے، حسد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے۔ حالانکہ اقرب کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن مجید میں، رشتہ داروں کے لیے اقرب کا لفظ استعمال کیا گیا، الف قاف را با، اقرب، بہت زیادہ قریب۔ یعنی رشتہ دار کو اقرب کیوں کہا گیا؟ وہ سب سے زیادہ قریب رہنا چاہیے ہم سے، لیکن آج ہم نے اس کو اقرب بنا لیا۔ عین سے اقرب کے معنی بچھو کے ہیں، ڈنک مارنا۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو ڈنک مارتے ہیں، بچھو کی طرح کوستے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس سے روکا ہے۔ بار بار قرآن مجید میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا
وآتی ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، قرآن مجید میں کہا گیا وآتی ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، بھائی کا حق، بہن کا حق، چچا کا حق، خالہ کا حق، پھوپھی کا حق. اور رشتہ داریاں 3 قسم کی ہوتی ہیں. نسب کے اعتبار سے رشتہ داری ددیال اور ننیال کی رشتہ داری ہوتی ہے. آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے نانا ہوتے ہیں، اس کے دادا ہوتے ہیں، اس کے ماموں ہوتے ہیں، اس کے چچا ہوتے ہیں، اس کی پھوپھی ہوتی ہے، اس کی خالہ ہوتی ہے. یہ 2 رشتہ داریاں تو پیدائش سے لگی ہوئی ہیں، ددیالی اور ننیالی. اور پھر آدمی جب نوجوان ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو ایک اور رشتہ جڑ جاتا ہے، سسرالی. یہ 3 رشتہ داریاں، 3 قسم کی جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ رشتہ داری کے حقوق ہیں. سسرالی رشتہ داری میں لڑکی کو چاہیے کہ اپنے لڑکے کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور لڑکے کو چاہیے کہ اپنی لڑکی یعنی بیوی کی جو رشتہ داری ہوتی ہے ان کو. بعض مرتبہ یہاں الجھنیں پیش آتی ہیں. لڑکا چاہتا ہے کہ اس کے رشتہ داروں کی رشتہ داری کے اس کے جو رشتہ دار ہیں حقیقی اپنے، ان کی تو رعایت رکھے، لیکن لڑکی کے جو رشتہ دار ہیں ان کی کوئی رعایت نہیں رکھتا. یہ بالکل ناانصافی ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مرد، لڑکا یا شوہر اپنی بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور بیوی اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور یہ انصاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انصاف پسند ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تبارک کو ہم جمعے کی نماز جب اختتام ہوتا ہے تو ہم اس وقت جو خطیب کی زبان سے جو ہدایات سنتے ہیں آخر میں، ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان وذی القربى وایتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں. یہ کام ہے اہم. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا اس میں ایک اللہ کی عبادت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی حکم دیا. اور والیتامی والمساکین، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یتیم کون ہے؟ یتیم کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کرنا چاہیے؟ آج ہم اکرام کر رہے ہیں، کس کا؟ بڑوں کا. بڑوں سے مراد سیاسی اعتبار سے جو بڑے عہدیدار ہوتے ہیں ان کا اکرام کرتے ہیں، کرنا چاہیے. اسلام نے کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دی. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ بڑوں کا جو اکرام ہے صرف مالداروں کا ہی اکرام نہیں، سیاسی عہدیداروں ہی کا اکرام نہیں، اہل علم ہی کا اکرام نہیں. اہل علم کا بھی اکرام کیجیے، عہدیداروں کا بھی اکرام کیجیے، لیکن یتیموں کی جو تحقیر کی جاتی ہے یہ بہت غلط بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ہے قرآن میں، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے. یتیم کا اکرام بھی اسلام کی تعلیمات میں شامل اور داخل ہے. اسلام کی قرآن مجید کی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یتیموں کے ساتھ اکرام کریں، ان کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں، ان کی کفالت کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کا جن کا کوئی نہیں ہم ان کے بن جائیں. پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا اکرام کیا کرتے تھے. یتیم کو اپنے مسند پر بٹھاتے تھے. منبر پر بیٹھ کر اللہ کے رسول نے نیچے بیٹھے ہوئے یتیم بچے کو اٹھا کر اپنے ساتھ منبر پر بٹھا کر امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ کس قدر ہمیں اپنے یتیموں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے. یتیم کا اکرام. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر بیت بیت فیہ یتیم یحسن الیہ. بہترین گھر وہ گھر ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. وشر بیت بیت فیہ یتیم یساء الیہ. اور بدترین گھر وہ گھر ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، اس پر ظلم کیا جائے، اس کا استحصال کیا جائے، اس کو استعمال کیا جائے. یہ غلط چیز ہے. اور یول مساکین، یتیموں کے ساتھ. اور یتیم کی کفالت، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی اسپانسرشپ لینے والا
یتیم کی محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اس کی پرورش کرنے والا، دونوں کے دونوں جنت میں اتنے قریب رہیں گے۔ ان دو انگلیوں کو آپ دیکھیے، یہ دو انگلیاں جتنی قریب ہیں، سرکار نے انہی دونوں انگلیوں کو، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، ان دونوں انگلیوں کو اس طرح تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر بتلایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب رہیں گے۔ کوئی اتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اتنی قرب میں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور مختار کل ہے، نبیوں کی رفاقت ملے گی ان لوگوں کو جو اس دنیا میں یتیموں کی کفالت کرتے ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے۔ سرکار نے فرمایا، دو کام کرو، امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو، وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ دو کام اگر کر لو گے، یعنی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو گے، اس کا دل جب دکھ رہا ہو، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو گے تو اس کی بیچارگی اور بے بسی کو دیکھ کر تمہارے دل میں ایک چبھن محسوس ہوگی، ایک ٹیس محسوس ہوگی، ایک دکھ محسوس ہوگا۔ وہ اس دکھ کی وجہ سے تمہارے دل کو اللہ نرم کر دے گا۔ اور کسی مسکین اور محتاج کو کھانا کھلاؤ گے، اس کی بھوک مٹے گی، جب وہ کھانا کھاتا رہے گا کس قدر خوش ہوگا اور کس قدر تم کو دعائیں دے گا۔ وہ دعائیں لیتے ہوئے تمہارے دل میں ایک نرمی پیدا ہوگی۔ یہ دو فارمولے ہیں جس سے تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ عہد جو لیے تھے بنی اسرائیل سے، ان عہدوں میں ایک عہد یہ بھی تھا کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے، والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، بری بات نہیں، گالی گلوچ کی بات کرنا، ستانا، تکلیف دینا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ آدمی لوگوں کے ساتھ بالکل بے دردی کی بات کرے، ظالمانہ گفتگو کرے، درست روئی سے پیش آئے، کڑک انداز میں بات کرے، سخت لہجے میں بات کرے، ترش لہجے میں بات کرے، کڑوا چہرہ بنا کر بات کرے، ذلت اور ذلیل انداز میں بات کرے، تحقیرانہ گفتگو کرے، کسی کو حقیر انداز میں دیکھ کر بات کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ این ممکن ہے کہ جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ تم سے زیادہ اچھا ہو۔ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو۔ این ممکن ہے کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورت اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہی ہے۔ غیبتیں کرنا، چغل خوری کرنا، اپنی زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرنا، لوگوں سے برے انداز میں بات کرنا، یہ نہ نبی کا طریقہ رہا نہ قرآن مجید کی تعلیمات رہی۔ قرآن مجید ہم سب کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز کو قائم کرو، زکات دو، اس میں حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں چیز۔ ہم انشاءاللہ بالتدریج اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، قرآن مجید کی روشنی میں خدمت خلق، قرآن مجید کی روشنی میں خدمت خلق اور حقوق العباد، بندوں کے حقوق کیا ہیں قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، اور حقوق العباد اور کیسے ہیں، اور خدمت خلق کیسے ہے، اس کے اشارے کس طرح ملتے ہیں۔ انشاءاللہ بالتدریج یہ پروگرام سیریل وائز جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ صفا بیت المال نے خدمت خلق کے فریضے کی انجام دہی کے لیے اور بندوں کے حقوق کا جذبہ لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے صفا بیت المال نامی جو تنظیم قائم کی، اور اس کے ذریعے سے جتنی بھی خدمات ہو رہی ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ آپ safabeitulmal.com کا استعمال کیجیے، دیکھیے کہ ہندوستان کی سرزمین کے کئی ریاستوں میں، کئی اضلاع میں الحمدللہ ہر موقع پر خدمت خلق کے لیے جڑا ہوا یہ ادارہ آپ کی خدمت کے لیے سامنے ہے۔ آپ کا اخلاقی فریضہ ہے
کہ اس ادارے کو آپ تقویت پہنچائیں اور اس کا تعاون کریں. اللہ تبارک و تعالی ہر مدد کرنے والے کی مدد کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والدین کی بہترین سرمایہ کاری. اللہ تعالی نے اولاد ہی نہیں دی، والدین پر بچوں کے حقوق بھی عائد کیے ہیں. اولاد کا پہلا حق، بچے کا عمدہ ترین نام رکھا جائے. یاد رکھیے، نام کے بچے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے انتہائی احتیاط سے اچھے نام کا انتخاب کیا جائے. اولاد کا دوسرا حق، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ گروی رہتا ہے. اولاد کا تیسرا حق، ان کی اسلامی و اخلاقی تربیت کی جائے اور اس بارے میں اللہ تعالی سے دعا کی جائے. اولاد کا چوتھا حق، حسب استطاعت ان کی ضروریات اور تعلیم و تربیت پر خرچ کیا جائے. اولاد کا پانچواں حق، بچوں کے درمیان تمام معاملات میں عدل و انصاف کیا جائے. اولاد کا چھٹا حق، ان کے ساتھ شفقت، محبت اور نرمی کا برتاؤ کیا جائے. اولاد کا ساتواں حق، بچوں کے لیے اچھی صحبت اور اچھے ماحول کا اہتمام کیا جائے. اولاد کا آٹھواں حق، بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیا جائے اور 10 سال کے بعد نماز نہ پڑھنے پر سزا دی جائے. اولاد کا 9واں حق، جوان ہونے پر ان کا نکاح کر دیا جائے. یاد رکھیے، بچے کی تعلیم و تربیت ہی وہ بہترین سرمایہ کاری ہے جو کوئی بھی انسان دنیا میں کر سکتا ہے. اچھی تربیت والی اولاد زندگی میں سکون و راحت کا ذریعہ بنتی ہے تو موت کے بعد صدقہ جاریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ماہ رمضان المبارک میں اتارا ہے. اس لیے اس مہینے سے قرآن مجید کی نسبت بہت اونچی نسبت ہے اور گہری نسبت ہے. قرآن مجید دراصل کتاب رحمت بھی ہے، جیسے یہ کتاب شفا ہے اور کتاب ہدایت ہے اور کتاب حق ہے.
وہیں یہ قرآن مجید کتاب رحمت بھی ہے، یعنی رحمت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ٹیڑھے راستے سے بچایا ہے اور گمراہی کے دلدل سے نکالا ہے، جہالت کی تاریکیوں سے بچایا ہے۔ اگر قرآن مجید کی روشنی نہ ہوتی تو پتہ نہیں کتنے لوگ اپنی گمراہی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا شکار ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جاتے۔ کروڑوں انسانوں کو اگر آج قرآن مجید کی اس اعزاز کی وجہ سے، قرآن مجید کی سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے اگر آج کروڑوں لوگ ایمان کے دائرے میں موجود ہیں اور جنت کی راہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ قرآن مجید کا کیا طفیل ہے کہ قرآن مجید نے ہم سب کو رحمت کا وہ راستہ بتایا ہے جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ قرآن مجید پر جو عمل کرے گا، قرآن مجید کو جو پڑھے گا، قرآن مجید پر جو تدبر و تفکر کرے گا، قرآن مجید پر جو سچے طریقے سے ایمان لائے گا اور قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر جو عمل کرے گا، وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی اس شخص کے لیے کے حق میں جو قرآن مجید کو کتاب حق تسلیم کرتے ہوئے قرآن مجید سے استفادہ کرتا ہے اور اپنی آخرت سنوارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کہ ہم یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا کر اور رحمت کا ذریعہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے والی قوم کے لیے اللہ نے اس کو رحمت کا ذریعہ بنایا ہے، ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ سورہ نحل کی اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اس کتاب کو کتاب ہدایت بھی قرار دیا اور وہیں کتاب رحمت بھی قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین، کہ وہ کتاب ہے، کتاب حکیم ہے جو ہدایت نامہ بھی ہے اور محسنین کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش کو لینا ہے، رحمت کو سمیٹنا ہے۔ جو جتنا قرآن مجید کو سے قریب ہوگا، جو جتنا قرآن مجید کے حقوق ادا کرے گا، جو جس قدر قرآن مجید کے اصول کو اپنائے گا، جو جس قدر قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لائے گا اور قرآن مجید کو اپنی زندگی کا دستور تسلیم کرے گا، اور جو شخص جتنے زیادہ قرآن مجید کے اس سمندر میں غوطے لگائے گا، اس کے معنی کے اور مفاہیم کے ہیرے اور جواہرات کو نکالے گا، اسی قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آتا چلا جائے گا۔ مومنوں اور مسلمانوں کے لیے یہ بہترین اور سنہری موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مقدس قرآن مجید انہیں عطا کیا ہے تاکہ وہ اس کتاب مقدس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے دائرے میں آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت سے، اس کی پھٹکار سے، اس کے قہر سے، اس کے غضب سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو تھام لیا جائے، قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کبھی لب پہ درود آیا، کبھی لب پہ سلام آیا، کبھی لب پہ درود آیا، کبھی لب پہ سلام آیا۔ سفینہ جب گرا میرا حوادث کے تھپیڑوں میں، سفینہ جب گرا میرا حوادث کے تھپیڑوں میں، پے تسکین خاطر لب پہ میرے ان کا نام
پے تسکین خاطر لب پہ میرے ان کا نام آیا. میرے مجروح دل کو ہو گئی تسکین یوں حاصل. میرے مجروح دل کو ہو گئی تسکین یوں حاصل. کبھی ان کا سلام آیا کبھی ان کا پیام آیا. کبھی ان کا سلام آیا کبھی ان کا پیام آیا. بہت تاریک تھی دنیا یہاں ظلمت ہی ظلمت تھی. بہت تاریک تھی دنیا یہاں ظلمت ہی ظلمت تھی. ہوا روشن جہاں جس وقت وہ ماہ تمام آیا. ہوا روشن جہاں جس وقت وہ ماہ تمام آیا. حقیقت میں انہی کے پاس ہے کونین کی دولت. حقیقت میں انہی کے پاس ہے کونین کی دولت. نظر جن اہل دل کو جلوے حسن تمام آیا. نظر جن اہل دل کو جلوے حسن تمام آیا. میرے اعمال بد تولے چلے تھے نار کی جانب. میرے اعمال بد تولے چلے تھے نار کی جانب. غلام ہونا ہی ان کا ایسے آڑے وقت کام آیا. غلام ہونا ہی ان کا ایسے آڑے وقت کام آیا. مدینے میں پہنچ کر قلب مضطر نے اما پائی. مدینے میں پہنچ کر قلب مضطر نے اما پائی. اگرچہ راہ میں میری حرم بھی ایک مقام آیا. اگرچہ راہ میں میری حرم بھی ایک مقام آیا. کہاں ایسا مقدر تھا کہ مجھ کو یاد کر لیتے. کہاں ایسا مقدر تھا کہ مجھ کو یاد کر لیتے. انہی کا فیض ہے اپنے لیے بھی اب پیام آیا. انہی کا فیض ہے اپنے لیے بھی اب پیام آیا. بتاؤ کیا تمہیں ثاقب ملا کیا نعت گوئی میں. بتاؤ کیا تمہیں ثاقب ملا کیا نعت گوئی میں.
کوثر کا جام آیا، غفور شوق میں ہر جذبہ دل میرے کام آیا، کبھی لب پہ درود آیا، کبھی لب پہ سلام آیا۔ محمد صاحب الإحسان والكرم